بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: وقد تقسم القضیۃ باعتبار الموضوع فالموضوع ان کان جزئیا وشخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیۃ ومخصوصۃ كقولك زید قائم وإن لم يكن جزئيا بل كان كليا فهو على أنحاء لأنها إن كان الحكم فيها على نفس الحقيقة تسمى القضية تبعية نحو الإنسان نوع والحيوان جنس، وإن كان على أفرادها فلا يخلو إما أن يكون كمية الأفراد فيها مبينا أو لم يكن، فإن بين كمية الأفراد يسمى القضية محصورة كقولك كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، وإن لم يبين يسمى القضية مهملة نحو الإنسان لفي خسر۔ فصل: المحصورات أربع إحداها الموجبة الكلية كقولك كل إنسان حيوان، والثانية الموجبة الجزئية نحو بعض الإنسان أسود، والثالثة السالبة الكلية نحو لا شيء من الزنجي بأبيض، والرابعة السالبة الجزئية نحو بعض الإنسان ليس بأسود۔ ترجمہ: اور قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم کی جاتی ہے، تو موضوع اگر جزئی اور شخص معین ہو قضیہ حملیہ کو شخصیہ اور مخصوصہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کا قول زید قائم، اور اگر جزئی نہ ہو بلکہ موضوع کلی ہو تو اس کے کئی اقسام ہیں، کیونکہ اگر حکم اس قضیہ میں نفس حقیقت پر ہو تو اس قضیہ کو قضیہ تبعیہ کہا جاتا ہے، جیسے الانسان نوع اور الحیوان جنس، اور اگر حکم افراد پر ہو، حقیقت کے افراد پر ہو تو پھر خالی نہیں، یا یہ کہ افراد کی مقدار کو اس قضیہ میں بیان کیا گیا ہوگا یا بیان نہیں کیا گیا ہوگا۔ اگر افراد کی مقدار کو بیان کیا گیا ہو تو اس قضیہ کو محصورہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کا قول کلو انسان حیوان و بعض الحیوان انسان، اور اگر افراد کی مقدار کو بیان نہ کیا گیا ہو تو اس قضیہ کو مہملہ کہا جاتا ہے، جیسے الانسان لفی خسر۔ فصل: محصورات کے 4 قسم ہیں، ان میں سے ایک موجبہ کلیہ جیسے آپ کا قول کلو انسان حیوان، دوسرا موجبہ جزیہ جیسے بعض الحیوان اسود، اور تیسرا سالبہ کلیہ جیسے لا شیء من الزنجی بأبیض، اور چوتھا سالبہ جزیہ جیسے بعض الانسانی لیس بأسود۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ وقت تقسم القضیۃ باعتبار الموضوع، یہاں سے مصنف قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ قضیہ حملیہ کی پچھلے سبق کے اندر تعریف اور ایک تقسیم بھی پڑھ چکے ہیں، وہ تھی ایجاب اور قضیہ حملیہ کے 2 اقسام موجبہ اور سالبہ۔ یہاں سے مصنف قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے تقسیم کرتے ہیں، تو باعتبار موضوع کے قضیہ حملیہ کے 4 قسم ہیں: شخصیہ، تبعیہ، محصورہ اور مہملہ۔ وجہ حسر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی
ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو تو ایسے قضیہ حملیہ کو شخصیہ یا مخصوصہ کہا جاتا ہے، اور اگر موضوع کلی ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ حکم نفس حقیقت پر ہے یا افراد پر ہے۔ اگر حکم کلی کی نفس حقیقت پر حکم ہو، نفس حقیقت کا مطلب یعنی افراد سے قطع نظر، کلی کی حقیقت کے اوپر حکم ہے، افراد کا لحاظ نہیں ہے، کلی کی حقیقت کے اوپر حکم ہے، افراد کا لحاظ نہیں ہے، تو اگر حکم کلی کی نفس حقیقت پر ہو یعنی افراد سے قطع نظر کر کے، تو اس قضیہ کو قضیہ تبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر حکم کلی کی نفس حقیقت پر نہ ہو بلکہ کلی کے افراد پر حکم ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ افراد کی مقدار کو، افراد کے اندازے کو بیان کیا گیا ہے یا بیان نہیں کیا گیا۔ اگر افراد کی مقدار کو، افراد کے اندازے کو بیان کیا گیا ہو تو ایسے قضیہ کو محصورہ کہا جاتا ہے، اور اگر افراد کے اندازے کو بیان نہ کیا گیا ہو تو اس کو قضیہ مہملہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ اثر، اس وجہ اثر کے اندر ہمیں قضیہ حملیہ کے ان چاروں اقسام کی تعریفات بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلا ہے قضیہ شخصیہ، جس کا موضوع جزئی ہو، شخص معین ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ زید قائم یا اللہ موجود، محمد الرسول اللہ۔ یہ سارے قضیے شخصیے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو موضوع ہے وہ جزئی حقیقی ہے، شخص معین ہے۔ دوسرا ہے قضیہ تبعیہ۔ قضیہ تبعیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کی نفس حقیقت پر ہو، یعنی افراد سے قطع نظر کر کے کلی کی حقیقت کے اوپر حکم ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ الانسان نوع یا الحیوان جنس۔ تو یہ نوع کا جو حکم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو موضوع ہے وہ ہے انسان، اور انسان کلی ہے، جزئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، نوع کا جو حکم ہے وہ انسان کے افراد پر نہیں بلکہ انسان کی حقیقت پر ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہے انسان کی حقیقت، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، اور دوسرے ہے انسان کے افراد، وہ ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اب جو نوع والا حکم ہے یہ انسان کے افراد پر نہیں ہے، کیونکہ انسان کے افراد نوع نہیں ہیں بلکہ انسان کے افراد تو جزئیات ہیں، اور نوع یہ کلی کا قسم ہے۔ اس لیے یہ حکم افراد پر نہیں ہے بلکہ نفس حقیقت پر ہے۔ جو انسان کی نفس حقیقت ہے یعنی انسان کی جو حقیقت ہے، مطلب حیوان ناطق، تو حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت، یہ نوع ہے۔ اور اسی طرح الحیوان جنس، ان کے اندر بھی، کیونکہ جنس ایک تو الحیوان کلی ہے اور جنس کا حکم حیوان کے افراد پر نہیں ہے، کیونکہ حیوان کے افراد ہیں انسان، فرس وغیرہ، تو انسان فرس یہ جنس نہیں ہے بلکہ یہ نوع ہے۔ تو اس لیے جنس کا جو حکم ہے یہ حیوان کے افراد پر نہیں بلکہ حیوان کی نفس حقیقت پر ہے۔ تیسرا قضیہ معصورہ۔ قضیہ معصورہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کا اندازہ بھی بیان کیا گیا ہو۔ آگے عام ہے کل افراد کا اندازہ بیان کیا گیا ہو یا بعض افراد کا، جیسے اس کی مثال ہے کلو انسان حیوان۔ اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں کہ موضوع ہے انسان اور یہ کلی ہے، اور دوسری بات کہ حیوان کا جو حکم ہے وہ انسان کی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ انسان کے افراد پر ہے۔ زید، عمر، بکر جو انسان کے افراد ہیں وہ حیوان ہیں، انسان کی حقیقت وہ حیوان نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے۔ تو اس لیے کل انسان حیوان کو ہم قضیہ معصورہ کہیں گے۔ اسی طرح بعض الحیوان انسان، کہ انسان کا ثبوت حیوان کے بعض افراد کے لیے، یہ بھی قضیہ معصورہ کی مثال ہے، کیونکہ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع کلی ہے، اور دوسری بات یہ کہ
کلی کی حقیقت پر حکم نہیں ہے بلکہ کلی کے افراد پر حکم ہے، کیونکہ انسان کا جو ثبوت ہے وہ حیوان کی حقیقت کے لیے نہیں ہے بلکہ حیوان کے بعض افراد کے لیے ہے۔ بعض افراد مثلا حیوان ناطق جو حیوان کا فرد ہے اس کے لیے انسان کا ثبوت ہے، تو یہ بھی قضیہ معصورہ ہے۔ اور چوتھا قسم ہے قضیہ محملہ۔ قضیہ محملہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع کلی ہو اور کلی کے افراد پر ہو لیکن افراد کا اندازہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان موضوع کلی تو ہے اور حکم بھی کلی کے افراد پر ہے کہ انسان کے افراد خسارے میں ہیں، لیکن انسان کے افراد کا اندازہ بیان نہیں کیا گیا کہ انسان کے کتنے افراد، تمام افراد یا بعض افراد۔ یاد رکھیں کہ یہ مثال قضیہ محملہ کی اس صورت میں بنے گی کہ جب ہم الانسان پر الف لام کو استغراق کا نہ مانیں۔ اگر یہ الف لام استغراق کا ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہ قضیہ محصورہ کی مثال ہوگی، اور اگر الف لام استغراق کا نہ بنایا جائے بلکہ اس کو الف لام عہد ذہنی کا بنایا جائے یا الف لام جنس کا بنایا جائے تو پھر اس صورت کے اندر یہ قضیہ محملہ کی یہ مثال بنیں گی۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ فصل المحصورات اربعون۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ جو موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام تھے وہ تھے 4: شخصیہ، طبیعہ، محصورہ اور محملہ۔ اب یہاں سے ان میں سے جو محصورہ قسم ہے اس کی آگے تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علوم کے اندر جو اعتبار ہوتا ہے یہ قضیہ محصورہ کا ہوتا ہے، اس لیے قضیہ محصورہ کی یہاں سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو قضیہ محصورہ کے 4 قسم ہیں: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ کی مثال جس طرح کہ کل انسان حیوان، اس کا ہم معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، یہ موجبہ کلیہ۔ موجبہ جزیہ کی مثال جس طرح کہ بعض الحیوان اسود، اس کا معنی کریں گے کہ اسود کا ثبوت ہے حیوان کے بعض۔ تیسرا سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ کی مثال ہے لا شیء من الزنجی بابیض۔ زنجی حبشی کو کہتے ہیں، کالے رنگ کے، یہ جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، افریقہ کے جو لوگ رہنے والے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ابیض کی سلب ہے زنجی کے ہر فرد سے، یعنی زنجی کے کوئی فرد سفید نہیں ہے، وہ کالے ہوتے ہیں، تو ابیض کی سلب ہے زنجی کے ہر فرد سے، یہ سالبہ کلیہ کی مثال۔ سالبہ جزیہ کی مثال ہے جس طرح کہ بعض الانسانی لیس باسود، اس کا معنی کریں گے کہ اسود کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے 4 اقسام، شخصیہ، طبیعہ، محصورہ اور محملہ، ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانا، اور اس کے علاوہ محصورہ کے مثالوں کو جانا، اور اس کے علاوہ محصورہ کے 4 قسم، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ، ان کی مثالوں کو ہم نے دیکھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ حملیہ کی باعتبار موضوع کے کتنی اور کون سی اقسام ہیں اور ان کی تعریفات اور مثالیں دے کر ان کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت